صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جس طرح پہلوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ تقوی کا حصول در حقیقت روزے میں حقیقت رحمت محبت کا حصول ہے، جو معلم سے تعلیم کے حصول پر علم الہی میں ہوتا ہے، جس سے روزے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے بندے کا ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس نے کیا روزہ رکھا ہے؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ پروردگار اپنے متقی بندوں کے ساتھ ہے۔ جدھر کوئی ہوتا ہے وہاں جب جاتا ہے تو اس سے ملاقات ہوتی ہے، اور جدھر وہ ہوتا نہیں وہاں کوئی چلا جائے تو ملاقات کیسے ہوگی؟ ممکن نہیں ہے۔ جب رمضان المبارک کا روزہ ہمیں دیا گیا ہے تو یہی فرمایا کہ روزہ رکھنے سے تم متقی ہو جاتے ہو۔ تقوی روزے میں آئے تو تب روزہ پورا ہوتا ہے۔ روزے میں تو پہلے کھلایا پلایا جاتا ہے، پھر جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو کھانے پینے سے منع کر دیا جاتا ہے، اور جب پھر روزہ کھولتا ہے تب بھی کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ ظاہری تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک کھانا پینا ہے اور ایک کھانے پینے سے رک جانا ہے۔ اگر کوئی اس کو روزہ جانتا ہے تو اسے یہ نہیں پتہ کہ یہ کھانا پینا کیوں کیا ہے اور کھانا پینا بند کیوں کیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے جس میں ہم یہ کرتے ہیں۔ جب کوئی حکم مانتا ہے تو حکم ماننے میں ایک عمل ہے، اور ایک حکم ماننے میں تعلیم، اور تعلیم میں معلم اللہ تعالیٰ ہے، ان کا ساتھ ہے۔ ایک جنت ہے جو عمل پر دی جاتی ہے، اور ایک جنت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت، اللہ کے بندوں کی جنت ہے، وہ علم پر دی جاتی۔ اگر کسی کو معلم ملتا ہے وہ اس کی تعلیم کرتا ہے، جب اسے معلم اور معلم کے ساتھ اللہ کا ساتھ عطا ہوتا ہے تو یہ متقی ہے۔ اسے اللہ پروردگار چھوٹی جنت بھی دیتا ہے، بڑی جنت بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد پاک کہ دو جنتیں ہیں۔ جو اللہ کے خوف میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ایک جنت مخلوقی جنت ہے، ایک جنت اللہ نے تخلیق فرمائی ہے۔ یہ مخلوقی جنت چھوٹی جنت ہے جو عمل صالح پر دی جاتی ہے۔ عمل صالح کیا ہے جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فطرت پیدا کی ہے اس فطرت میں عمل کرنا، غیر فطری عمل نہ کیا جائے۔ فطرت میں جب کھاتا اور پیتا ہے اور وہ حلال ہوتا ہے تو اللہ پروردگار اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اور اسے اللہ پروردگار جنت دیتا ہے۔ اور دوسری جنت وہ ہے جو تمام مخلوق پر حاوی ہے، تمام مخلوق کو اپنے ماتحت کر لیتی ہے۔ وہ جنت اللہ پروردگار کا حکم ہے، حکم کی تعلیم ہے، اللہ پروردگار کا علم اللہ خود ہے، اور معلم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا بندہ ہے۔ جس کا ماں باپ کام نہیں نہ بناتا اس کا کام کبھی نہیں بنتا، جس کا کام اللہ کا بندہ نہیں نہ بناتا اس کا کام کبھی نہیں بنتا، جس کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہ بناتے اس کا کام کبھی نہیں بنتا، اور جس کا کام اللہ پروردگار نہیں بناتا اس کا کام کبھی نہیں بنتا۔ ہر ایک اپنی جگہ پر ہمارا کام بنا رہا ہے۔ ماں باپ نہ ہوتے تو ہمیں فطرت نہ ملتی، اللہ کا بندہ نہ ہوتا ہمیں تعلیم نہ ملتی۔ اللہ پروردگار نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہمیں خالق ملا ہے تو ہمیں خالق کی معرفت میں خالق کا علم ملا ہے۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے
تو وہ متقی ہو جاتا ہے. اگر کوئی متقی نہیں ہوا تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اسے اللہ کے بندے کا ساتھ نہیں ملا، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. فطرت پہلے بھی اس کے ساتھ ہی رہتی ہے. فطرت کیا ہے؟ کھانا پینا. کوئی مرتے کھاتا ہے، کوئی عیاشی میں کھاتا ہے، آرام میں یا نہیں کھاتا ہے، اسے ملتا ہے تب کھاتا ہے. کوئی بھوک پیاس مرتی پر کھاتا ہے، حرام کھا لے یا حلال کھا لے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. فطرت ہمارے ساتھ رہی ہے. یہ فطرت نے ہمارے کام بنائے ہیں. فطرت خواہش پیدا کر دیتی ہے، اور امی ابا جی ہمیں کھلا اور پلا دیتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے اس بات کو؟ کبھی دیکھا آپ نے اس بات کو کہ امی عورت ہوتی ہے، ابا جی اسے ماں بنا دیتا ہے، دودھ پلا دیتا ہے، ٹینک بھر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ماں دودھ پلاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ماں کو کس نے دودھ پلایا؟ شوہر نے دودھ پلایا. آج دا رولا پتہ کی ہے؟ آج کا شوہر پتہ کیا ہے؟ کہنا نہیں مانا جاتا. اولاد کو چاہیے ماں باپ کا کہنا مانے. اب ماں باپ کی تعلیم اسے فائدہ دے گی اور ماں باپ اس کا کام بنا دے گا. جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، بات رک جاتی ہے، وہ مریض ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے، شفا سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ حکم میں تعلیم ہے. اس نے تو حکم ماننے سے دوری اختیار کر لی. اگر انکار کر دے تو یہ عمل لعنتی ہے، اور اگر انکار نہ کرے، حکم مانے نہ، تعلیم نہیں ہوتی. اولاد جب ماں باپ کا حکم مانتی ہے تو جو اسے آنکھ ملی ہے، جو اسے کان ملا ہے، جو اسے زبان ملی ہے، کس سے ملی ہے؟ ماں باپ سے ملی ہے. اب جب وہ حکم مانتی ہے تو دیکھنا حکمی ہو جاتا ہے، سننا حکمی ہو جاتا ہے، بولنا حکمی ہو جاتا ہے. پھر ماں باپ کا حکم ماننے سے اولاد کی تعلیم ہوتی ہے، شوہر کا حکم ماننے سے بیوی کی تعلیم ہوتی ہے. جدھر یہ دو حکم ماننا چھوڑ دیتے ہیں ادھر تعلیم رک جاتی ہے، تعلیم نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ حکم نہ ماننے کی وجہ سے یہ جو عمل کرتا ہے، یہ جو عمل کرتی ہے، یہ عمل غیر حکمی ہوتے ہیں. جب کوئی کام غیر حکمی کرتا ہے نا تو وہ عمل فطری نہیں رہ جاتا، وہ عمل غیر فطری ہو جاتا ہے. جب کوئی عمل غیر فطری کرتا ہے تو یہ کس کے خلاف ہوتا ہے؟ حکم کے خلاف ہوتا ہے. اور جب کوئی فطری عمل کرتا ہے تو یہ کس کے مطابق ہوتا ہے؟ فطرت کے مطابق ہوتا ہے. اللہ پروردگار نے ہمیں جو فطرت بخشی ہے وہ اس لیے بخشی ہے کہ ہم ماں باپ کا حکم مانیں، بیوی شوہر کا حکم مانے، مرد اپنے نبی رسول اللہ علیہ السلام کا حکم مانے. کیوں؟ نبی رسول علیہ السلام جب اللہ کا حکم مانتے ہیں تو یہ معصوم ہوتے ہیں. حکم کی تعلیم اللہ پروردگار جب انہیں دیتا ہے تو یہ معلم مزکی ہو جاتے ہیں، اور یہ آگے کیا کرتے ہیں؟ پاک و صاف کرتے ہیں. جس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، اس کی عارضی زندگی میں جو وہ عمل کرتا ہے وہ عمل لعنتی ہوتا ہے. اور مرنے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو یہ عارضی زندگی، لا یموتون فیہا ولا یحیا، نہ یہ عارضی زندگی ہوتی ہے. عارضی زندگی کیا ہے؟ جینا اور مرنا. زندگی جینا اور موت مرنا، یہ نہیں ہوتی. پھر ادھر کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہی لعنت ہوتی ہے. الی یوم الدین تک شیطان کو جو مہلت دی گئی ہے اس میں اس کا عمل لعنتی ہے الی یوم الدین تک. اور الی یوم الدین کے بعد وہ لأملأن جہنم، کہ تجھ سے میں جہنم بنوں گا، اور ممن، اور جو بھی تیری اتباع کرے گا سب سے جہنم بنوں گا. دنیا میں عمل لعنتی ہوا ہے، اور آخرت میں مرنے کے بعد جب دوبارہ وہ زندگی پاتا ہے تو وہ زندگی عارضی نہیں ہوتی، ابدی عذاب ہوتا ہے، ابدی عذاب. کیوں بھائی؟ اس نے کہنا نہیں مانا. رمضان المبارک میں اللہ کے بندے کا ساتھ جسے ملا ہے اسے روزہ مل گیا، روزے کی حقیقت تقویٰ مل گیا ہے. اسے اللہ پروردگار نے جو روزہ افطاری پر جنت دی ہے وہ بڑی جنت ہے جو ہر مخلوق پر غالب ہے، ہر مخلوق پر غالب ہے. جو جنت مخلوق ہے اس پر بھی غالب ہے. جس طرح اللہ پروردگار ہر ایک کا احاطہ کرتا ہے، ہر ایک پر غالب ہے، اللہ کی جنت بھی ہر ایک پر غالب ہے.
جب افطار کرتا ہے تو اسے اللہ نے پہلی خوشی جنت کی دی ہے، جنت دی ہے، اللہ کی جنت، اللہ کے بندوں کی جنت. اور دوسری خوشی اس جنتی کو جنت میں عند لقاء رب العالمین اپنے رب کی ملاقات پر دی ہے. جس نے روزہ جانا ہے اس نے روزہ رکھا ہے، جس نے روزہ جانا ہی نہیں اسے کیا پتہ روزہ کیسے رکھتے ہیں. اس نے تو روزہ یہی رکھا ہے کہ کھا لو پی لو، اور جب روزہ کھولو پھر کھا لو پی لو. اور بیچ میں جو بات ہے وہ کدھر جائے گی؟ بیچ والا ہی تو، درمیانہ ہی تو دین اسلام ہے. ایک طرف فطرت ہے اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے. فطرت اس نے حکم میں پیدا کی ہے اور اپنی ملاقات حکم کی تعلیم میں دی ہے. چلا کتنے ہیں؟ ادھر آ، اور آگے بھی گزر جائے. چلا کتنے ہیں؟ بریکاں لا. اور یہی تو مومن کی زندگی ہے. اسے جسے پتہ ہے روزہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جو مومن اللہ ہے، جو اللہ مانتا ہے میں بھی وہی مانتا ہوں، جو اللہ کا بندہ مانتا ہے وہی میں مانتا ہوں. حکم ماننا یہ تو اعتقادات ہے. جو کہہ دیا وہ مان لیا، جو کہہ لیا وہ مان لیا. وہ کیا مانا ہے اس نے؟ حکم مانا ہے نا. اور جس نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کے بندے کو مانا، بتائیے اس نے کیا مانا ہے؟ حکم میں تو عمل کیا جاتا ہے. اس نے تو اپنا یار مانا ہے، اس نے تو اپنی بیوی مانی ہے، اس نے تو اپنی اولاد مانی. میں عرض کرتا ہوں نا، علم میں علم ہے. پہلے اللہ کے علم میں بات ہوتا ہے انہوں میں کڑی دینی ہے، انہوں منڈا دینا، لڑکی دینی ہے، لڑکا دینا ہے. پھر جب ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی علم ہو جاتا ہے. کبھی علم بھولا ہے کوئی؟ اپنی بیوی کو ہی بھولتا ہے، اپنی اولاد کو ہی بھولتا ہے، اپنا استاد کو ہی بھولتا ہے، اپنا نبی رسول کو ہی بھولتا ہے. قبر میں جا کے کیسے پھر بھول جائیں گے؟ کوئی اپنا اللہ بھولتا ہے؟ جب اللہ کے پاس جائیں گے اللہ کو ہم بھول جائیں گے؟ کیسے بھول جائیں گے؟ پہلے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، اللہ پروردگار کو سنا تھا، اللہ ہمارے ساتھ تھا، اللہ کے ساتھ کو ہم نے پا لیا تھا. اب تو اللہ ساتھ بھی ہے اور اللہ کو ہم نے دیکھ بھی لیا ہے، اللہ کو پا بھی لیا. پہلے ماں کے پیٹ میں تھا، اسے پتہ ہو گیا تھا کہ ہے، اب ساتھ بھی ہو گیا. اب زیادہ پتہ ہوا ہے کہ پیٹ میں زیادہ پتہ ہوا ہے؟ نصیب والا ہے جو یہ بات جانتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا میں کیا ہے. آمنوا میں وہ ایمان ہے جو اللہ ایمان اپنا رکھتا ہے، جو اللہ جانتا مانتا ہے. بندہ مومن وہ مانتا اور جانتا ہے. جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اسے اللہ کے بندے کا ساتھ ملتا ہے. روزہ اس نے رکھا، اللہ کے بندے کا ساتھ ملا ہی نہیں، اس نے ساتھ حاصل ہی نہیں کیا. اگر وہ ساتھ حاصل کرتا تو جب اللہ کا بندہ اسے محبت کرتا ہے، بلاتا ہے تو وہ آ جاتا. ایسے ہی نہیں اٹھ کے میں جی اللہ کے بندے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں بس ساتھ ہی جیوں گا، ساتھ ہی مروں گا. یہ ساتھ نہیں ہے. حکمی ساتھ میں جدھر حکم دیا گیا ادھر رہنا پڑتا ہے. محبت کا ساتھ ہے. محبت کا ساتھ یہ ہے جب اللہ کا بندہ بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. موٹیاں موٹیاں گلاں دا نہیں سانوں پتہ ہے گا، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان قربان کر رہے ہیں. اور چھڈ پائی تو چھوٹیاں گلاں اپنے کو رکھ، چھوٹی جنت تو اپنے کو رکھ. جو اللہ کی جنت ہے، اللہ کے بندے کی جنت ہے، ہمیں اس کی بات بتا. یار دی گل سنا بے لیا، اور دنیا دیاں گلاں چ نہ پھسا بے لیا. جٹ نو پھسایا ہی چانجراں پوائی. واہ بھائی واہ، بڑا اچا کام تو کیتا. اسی کوئی جٹ، اسی کوئی پٹ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے سانتا تقوی دیتا ہے. انہاں ساریاں جٹیاں مٹیاں کھٹیاں پھٹیاں چٹیاں تو کٹ دیتا باہر. یہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. لا الہ یہ سارا غیر ہے، الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے لیے سارا کچھ ہے. اچھا، روزے میں دو باتیں آ گئی نا. ایک حکم میں کھانا ہے، حکم میں پینا ہے. وہ ہم سحری اور افطاری پر کرتے ہیں. حکم میں کھاتے ہیں، حکم میں پیتے ہیں. اور روزہ کھولنے پر حکم میں کھاتے ہیں، حکم میں پیتے ہیں. دیر نہیں کرتے، دیر نہیں کرنی. سحری کا بھی وقت ہے، افطاری کا بھی وقت. جیسے ہی وقت ہو جائے ادھر بند کر دینی ہے، ادھر کھول دینی ہے. حکم آ گیا ہے نا. حکم میں دیر تو ہوتی نہیں. حکم آ گیا ہے، زندگی سانپ پھونک دیا ہے، ایک دم سانس پھونک دی ہے، ایک دم سانس قبض کر لیا. جب حکم آ جاتا ہے اللہ کا کیا ارشاد ہے، نہ ذرا دیر ہوتی ہے
نہ ذرا جلدی ہوتی ہے۔ یہ جو ہے افطاری، یہ ہے سحری۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں جو تعلیم ہے، جو معلم کا ساتھ ہے، اس ساتھ کو اپنے ساتھ رکھو، بس یہ روزہ ہے۔ دیکھ لو، میں ابھی بتاؤں گا یہ کیسے روزہ ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ پہلے اس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ انکار کو کہتے ہیں غیر حکمی عمل کیا۔ سننا یہ بات غور کے ساتھ، انکار کیا اس کا مطلب کیا؟ غیر حکمی عمل کیا۔ جتنے بھی عمل ہوتے ہیں، جتنے بھی عمل ہوتے ہیں، حکم کی تعلیم میں عمل جب کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں عمل صالح عمل ہوا ہے۔ روزے میں تو عمل ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ حکم کی تعلیم میں جو عمل ہے وہ فطری ہے۔ کھانا ہے، پینا ہے، مباشرت ہے، ماں باپ سے گلے ملنا ہے، ماں باپ سے محبت کرنی ہے، پیار کرنا، یہ کرنا ظاہری عمل میں۔ جب ظاہر کوئی شریعت پر عمل کرتا ہے تب اللہ نے جو حکم دیا ہوتا ہے وہ اس نے پورا کیا ہوتا ہے۔ اگر ظاہری اس نے نماز نہیں پڑھی ہوتی، ظاہری عمل نہیں کیا ہوتا، اس نے تو ادھر حکم مانا ہی نہیں ہوتا۔ جب حکم ہی نہیں مانا تو عمل وہ کیسے کرے گا؟ اس لیے ہر عبادت میں، کسی بھی عبادت کو اٹھا کے دیکھ لینا، اس میں حکم کی تعلیم پر عمل کیا جاتا ہے یا حکم کی تعلیم پر عمل نہیں کیا جاتا، کیونکہ فطری عمل منع کر دیا گیا ہے۔ حرام عمل جو ہے وہ تو کرنے کا حکم ہی نہیں آیا، اس سے تو روزہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ ادھر حکمی تعلیم میں علم الہی دیا جاتا ہے، اللہ کا ساتھ دیا جاتا ہے، اور اللہ کے بندے کا ساتھ ہوگا تو علم عطا ہوگا۔ اس لیے اس روزے میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے بندے کی تعلیم میں معلم کا ساتھ ہے، اور اس تعلیم میں علم الہی کے اندر اللہ کا ساتھ ہے۔ عمل تو اس نے کیا نہیں۔ ابا واستکبر میں دو چیزیں ہیں، دیکھنا۔ اللہ نے اسے حکم دیا سجدہ کر، اب سجدہ عمل ہے کہ نہیں ہے؟ عمل، حکم میں کیا تھا؟ یہ سجدہ عمل تھا، اس نے تو انکار کر دیا۔ اب جب انکار کر دے کوئی تو یہ غرور تکبر ہوتا ہے۔ یہ سننا ہوگا آپ نے پہلے کہ غرور تکبر کیا ہے۔ غرور تکبر اللہ کے حکم کے سامنے نہ جھکنا ہے، نہ ماننا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ غرور تکبر کر دیا۔ چھوڑا گیا تھا حکم، ادھر روزے میں ہم نے کیا ہے؟ حکم پر عمل، حکم کی تعلیم پر عمل۔ اب ہمیں کیا ملا ہے؟ اللہ ملا ہے۔ اسے کیا ملی تھی؟ لعنت ملی تھی۔ اس نے حکم چھوڑا تھا نا۔ یہ حکم چھوڑنا کوئی نہیں جانتا۔ عملوں پر عبادتیں ساری ہیں، وہ جتنے بھی عمل ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ماں باپ کا ادب ہے، تعلق میں جو بھی کرتا ہے وہ سارے کا سارا عمل سے ختم ہوتا ہے۔ ہر عبادت عمل سے ختم ہوتی ہے۔ حکم کی تعلیم علم الہی پر جو عبادت ہے نا، وہ روزہ ہی ہے بس۔ اس میں دو چیزیں ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تقویٰ ملتا ہے، تقویٰ علم الہی ہے، تقویٰ اللہ پروردگار کا بندہ ہے، تقوی میں ان کا ساتھ ہے، تقوی میں جو عطا ہے وہ علم الہی کی عطا پر اللہ نبی رسول کی عطا ان کا ملنا ہے۔ جب یہ دو ملتے ہیں تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ روزے میں کیا تمہیں ملا ہے؟ اللہ کے بندے کا اللہ کا ساتھ ملا ہے، اور یہ ساتھ والی جو جنت ہے یہ بڑی جنت ہے۔ روزے میں اللہ دو خوشیاں دیتا ہے، ایک افطار کے وقت جنت عطا کرتا ہے، اور ایک اپنی ملاقات پر اپنی ملاقات دیتا ہے۔ یہ علم الہی کے عطا پر ہے۔ وہ علم الہی بلا جنتوں میں سما سکتا ہے؟ اللہ جنتوں میں سما سکتا ہے؟ اللہ مخلوق میں آ سکتا ہے؟ ہاں محبت تو اللہ پروردگار کی مخلوق میں آ سکتی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی محبت تو پھونک سکتا ہے۔ امی ابا کیا دیتا ہے؟ امی ابا ظاہر ہمیں دیتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو ہی پتہ ہو جاتا ہے یہ مکھی ہے، یہ مچھر ہے۔ مکھی کاٹتی ہے تو یہ ہوتا ہے، اور مچھر کاٹتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ ہمیں ظاہر دیتا ہے۔ آنکھ دیتا ہے، وہ ظاہر دیکھتی ہے۔ کان دیتا ہے، وہ ظاہر سنتا ہے۔ زبان دیتا ہے، وہ ظاہر بولتی ہے۔ ایسے ہی ظاہر دیتا ہے، عمل دیتا ہے۔ ماں باپ ہمیں کیا دیتا ہے؟ عمل دیتا ہے۔ عمل کون سا دیتا ہے؟ فطری عمل دیتا ہے۔ اور جب ان کا کہنا نہیں مانتے، اللہ کے بندے کا کہنا نہیں مانتے، ہمارا فطری عمل غیر فطری ہو جاتا ہے، تعلیم رک جاتی ہے۔
رمضان المبارک کے روزے میں اللہ پروردگار حکم تو دیتا ہے لیکن عمل نہیں دیتا، حکم تو دیتا ہے لیکن عمل نہیں دیتا، حکم کی تعلیم تو دیتا ہے لیکن عمل نہیں دیتا، تعلیم میں اپنا بندہ تو دیتا ہے، عمل نہیں دیتا۔ کرو بات، ہے کہ نہیں؟ اور جسے روزہ ملا ہے اسے روزے کی حقیقت جب مل گئی ہے تو اللہ کے بندے کا ساتھ تو ہمیشہ کے لیے، اللہ کے نبی کا ساتھ تو ہمیشہ کے لیے، اللہ کا ساتھ تو ہمیشہ کے لیے۔ اللہ چلا جاتا ہے، کہیں اللہ کا بندہ مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، پاگل ہو گیا، مت ماری گئی، اللہ کہتا ہے میرے بندے کو مردہ نہ کہو، تو کیا چلا گیا کدھر؟ جدھر اللہ ہوتا ہے ادھر ہی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جدھر اللہ کا علم ہوتا ہے ادھر ہی اللہ کے بندے کا علم ہوتا ہے۔ کیوں؟ علم میں علم ہے نا، وہ معلم ہو گیا، مزکی ہو گیا۔ تو ماں باپ کیا دیتے ہیں؟ ظاہر دیتے ہیں، ظاہری عمل ہوتا ہے، ہر ایک کو، بچے کو بھی پتہ ہو جاتا ہے نے کی عمل کیتا ہے۔ اللہ کا بندہ عمل تھوڑی دیتا ہے، اللہ کا بندہ تو اپنا ساتھ دیتا ہے، تعلیم میں علم الہی دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ تو غیب کا بتاتا ہے، النبی غیب بتانے والا۔ اللہ کا بندہ علم میں کیا بتاتا ہے؟ غیب، چھپی ہوئی باتیں بتاتا ہے، قبر کی باتیں بتاتا ہے، آخرت کی باتیں بتاتا ہے، چھوٹی جنت بڑی جنت بتاتا ہے، اللہ کا بتاتا ہے، اللہ کے نبی کا بتاتا ہے، اپنا بتاتا ہے۔ بس پاگل ہو گیا۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا ایمان بتاتا ہے۔ میں ماندا ہے، نہیں ماندا، اپنا ایمان بتاتا ہے۔ اللہ کا بندہ کیا بتاتا ہے؟ اپنا ایمان بتاتا ہے۔ میں ماندا ہے، نہیں ماندا، دونوں یار پھر کہتے ہیں کل ہو اللہ ہوا، تو میری دس میں تیری دساں۔ یہ محبت ہے، محبت میں ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی پھر اللہ کے بندے کی مانتا ہے تو اللہ کا بندہ وہ ماننے کی تعلیم جب دیتا ہے، اس تعلیم میں علم الہی ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ تو اپنا ساتھ دینے آیا ہے، جدائیاں دینے تھوڑی آیا ہے۔ اے مدینے والو، اب میں تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ تو رضائیں ہیں، یہ تو محبتیں ہیں۔ جدھر محبتیں ہو جاتی ہیں تو بتاؤ اس نے ایک دوسرے کو چھوڑا ہوتا ہے کبھی بھی؟ اور مر کے بھی محبتیں قائم رہتی ہیں، ہم نہیں جدا ہوتے۔ یہ جدائیاں پتہ کدھر ہیں؟ جدھر عمل ہے، جدھر عمل ہے۔ کیوں بھائی؟ اس نے حکم میں عمل کرنا ہوتا ہے، کہیں گھر جانا ہوتا ہے، کہیں اسکول جانا ہوتا ہے، کہیں دوست سے ملنے جانا ہوتا ہے، کہیں مر کے قبر میں جانا ہوتا ہے۔ حکم میں تو جدائیاں ہیں، محبت میں کدھر جدائیاں ہیں؟ اب پھر دوبارہ اسی بات کی طرف واپس لوٹ کر آئیں۔ اگر اللہ ہم سے بھلائی چاہتا ہے نا تو وہ کرتا بھی ہے، اور جب اللہ پروردگار کسی بھلائی کرتا ہے نا تو وہ بھی اللہ کی بھلائی کو لے لیتا ہے، قسم خدا کی، اس کا سینہ دین کی سمجھ کے لیے کھل جاتا ہے، سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس سے بھلائی کرتا ہے، ماں باپ اسے حکم دیتا ہے، وہ مان لیتا ہے۔ اب اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے کہ اس نے ماں باپ کا حکم مان لیا ہے۔ اولاد بھی اپنے ماں باپ سے بھلائی کرتی ہے، بیوی بھی اپنے شوہر سے بھلائی کرتی ہے۔ یہ بھلائی پتہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کرنا، شوہر کا ہر حکم مانتی ہے، بس ایک حکم نہیں مانتی۔ وہ کون سا حکم ہے جو اللہ نے منع فرمایا؟ غیر فطری حکم نہیں مانتی، غیر فطری حکم نہیں مانتی، باقی سارے حکم مانتی۔ اولاد بھی غیر فطری حکم نہیں مانتی، باقی سارے حکم مانتی ہیں۔ اچھا بھائی، اس میں کیا ہے؟ تعلیم اور تعلم ہے، یہ سننا بات۔ جب وہ سارے حکم مانتی ہے بیوی، تو کبھی حکم دینے والا ایسے حکم دے دیتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب اللہ پروردگار بیوی کے ہاتھ سے اس کی تعلیم کرواتا ہے، اسے نا علمی تجربہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں نے حکم دیا تھا نا، جب وہ دیکھتا ہے نا اس کا نتیجہ، کہتا ہے نہیں میں صحیح کیتا۔ لیکن بیوی نصیب والی ہوتی ہے، اپنا بھی بھلا کرتی ہے کہ شوہر جانتا ہے، اس کی تعلیم کر رہا ہوتا ہے، اور جدھر شوہر سے غیر تعلیمی بات ہو جاتی ہے پھر اس کی بات مان کر پھر اس کا بھلا کرتی ہے، پہلے اپنے بھلے لیتی ہے، پھر غیر تعلیمی اس کا حکم مان لیتی ہے، پھر شوہر کا بھلا ہوتا ہے، اسے پھر علمی تجربہ ہو جاتا ہے، کہتا نہیں میں بیوی نو گل صحیح کہی، یہ جو میں نے کیا یہ نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کی تعلیم ہو گئی نا۔ اور بھائی جب شوہر تمہیں میٹھی میٹھی کھلاتا ہے تو اگر وہ کڑوی کوئی بات کہہ دیتا ہے
نئی تعلیمی اگر بات کہتا، حکمی تو ہوتی ہے، وہ فطری تو ہوتی ہے، لیکن وہ تعلیمی نہیں ہوتی. جب تو مان لیتی ہے تو تیرے شور کو بھی تجربہ اور علم ہو جاتا ہے. اس طرح اولاد سے ماں باپ کو بھی تجربہ اور تعلیم اور علم ہو جاتا ہے. یہ تو ہے اس حد تک تو میرا بھلا ہے، میں تیرا بھلا ہوں. لیکن اللہ پروردگار کا بندہ یہ تو ہمیں تعلیم علم دے رہا ہے، یہ حکم تھوڑی دے رہا ہے. یہ تو حکم کی تعلیم ہمیں اللہ دے رہا ہے، اپنا آپ دے رہا ہے. تو اپنا آپ دے، تینوں جفیاں پاؤنا چاہے تو کہے نہیں میں تیرا بھلا کرن لگا ہے تو تینوں میں جفیاں نہیں پاؤن دینیاں، مت ماری گئی ہے، پاگل ہو گیا ہے. اسے کیا پتہ کہ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کا کیا معنی ہے. اور جس کا بھلا کوئی کرتا ہے نا بڑا، اسے اپنا بنا لیتا ہے، کہتا ہے میں تجھ سے اب خوش ہوں. یہ خوش کوئی کرتا ہے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، یہ اللہ کو، اللہ کے بندے کو راضی کرنے والے. پتہ یہ کتنی بڑی شان رکھتے ہیں. یہ نبی رسول کے نائبین ہیں، انا حبیب اللہ، اللہ کے حبیب کے نائب ہیں. تو اس لیے آئیے اس بات کو جانیں. ایک حکم ہے، حکم کی تعلیم میں ایک عمل ہے. ایک حکم کی تعلیم میں عمل نہیں ہے، علم الہی ہے. جب کوئی حسد کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، بغض کرتا ہے، ریا کرتا ہے، عجب کرتا ہے، تو یہ اس کا عمل ہوتا ہے. اور اگر حکم مان لے، حکم کی تعلیم مان لے، غصہ نہ کرے، عجب نہ کرے، غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، کیونکہ یہ تو عمل ہے نا. عمل نہ کرے، تعلیم پر جب عمل کرے پھر غصہ ہو جائے گا، بغض ہو جائے گا، حسد کسی سے ہو جائے گا. لیکن یہ سارا کچھ جو ہوگا وہ حسد غصہ نہیں جو عمل والا ہے، یہ تعلیمی غصہ ہے جو کہ البغض للہ والحب للہ، اللہ کے لیے ہے. اب اس کو تجربہ ہوگا. بیجا غصہ کر لے گا نا تعلیم میں، شاگرد کو 2-4 چپیڑے مار دے گا نا. اب اس کو جب تجربہ ہوگا، اسے تو پہلے آتا بھی بھول گیا ہے، بھول گیا ہے. پھر اب اسے اللہ پاک کے حکم کی تعلیم میں اس نے غصہ کیا تھا، اب غصہ چھوڑ دے گا. اب وہ رخ، وہ طریقہ، وہ پیمانہ، وہ پھٹا، وہ ڈنڈا اٹھا لے گا، اور جس سے اس کے علم میں اضافہ اور اس کی تعلیم ہوتی چلی جائے. دیکھا نا، ایک عمل میں حسد، غصہ، بغض، ریا ہے، یہ منع کر دیا گیا. تعلیم میں غصہ کرنا، اسی ویکھیے تیری تعلیم میں غصہ کڈا اچا ہے گا. پھر پتہ یہ چلتا آپ کو تعلیم ہے نہیں، اپنے بیٹے کو غصہ کر کے دکھا رہا ہے. واہ جی واہ، مت ماری گئی ہے. آپ سگریٹ پیندا ہے، آپ داڑھی منا ہے گا، آپ اللہ نبی رسول دی تعلیم تو دور آ، اور بچیاں نوں کہندا ہے علم والے ہو جاؤ، علم والے ہو جاؤ. علم والا ایسی ہو جائے. پھر لتاں وہ ماردا، کہندا ہے کھوتا جی ہمیں لتاں ماردا، تو اس کی تعلیم بھی تو ایسی کی ہے نا. اب پتہ چلا کہ جب پیدا بندہ ہوتا ہے جن اور انسان، تو اللہ پاک نے اسے جو فطرت دی ہوتی ہے، یہ کتاب عبادت کی ہے. کوئی مرتی کرتا ہے یہ عبادت تو تب فطری عمل ہے، اور کوئی حکم میں کرتا ہے تو یہ عبادت جو ہے فطری عمل نہیں ہے، اب یہ عمل صالح ہے. ایسی ہے نا، حکم میں کرتا ہے تو عبادت ہوگی نا. میں تمہیں اس لیے پیدا میں نے کیا ہے اے جن اور انسان کہ تم میری عبادت کرو. اب حکم میں عبادت ہے نا، ورنہ تو فطری عمل ہے. فطری عمل اگر کرتا ہے تو یہ عمل ہے، اور اگر حکمی عبادت کرتا ہے تو عمل میں کیا ہے، اس کا حکم مانا ہے، حکم ہے. حکم کی تعلیم میں علم ہے. علم میں جب یہ معلم کے ساتھ ہو جاتا ہے، اب عبادت تھوڑی ہے، اب تو مشاہدہ ہے، اب تو محبوب کی ملاقات ہے، اب تو محبوب کی محبت میں محبوب کا ساتھ ہے. روزہ یہ ہے، ساری عبادت ہے ہی اس لیے، لیکن ان میں عمل پہلے دیا گیا ہے. عمل سے پھر تعلیم ہوتی ہے، تعلیم سے پھر علم ہوتا ہے. ادھر اللہ کا بندہ دے دیا گیا، ڈائریکٹ علم ہی عطا ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اپنا ساتھ اور اپنے محبوب کا ساتھ جو دے رہا ہے. کہیں اولاد ہوتی ہے، وہ اپنے عمل کر کر کے امی ابے کی دعوت کر کر کے اس کو بلاتی ہے. کہیں امی ابا خود ہی اٹھ کے اپنے بیٹے کے گھر چلا جاتا ہے، اپنی اولاد کے گھر چلا جاتا ہے. اللہ کا نبی نا اسی طرح ہمارے پاس آ گیا تھا. ہمارے عملوں کی وجہ سے نہیں ہمیں ملا. ہمارے عمل تو یہ تھے، بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے، جوا کھیلا کرتے، حسد کے اندر 100 سال لڑائیاں جاری رکھتے تھے. ہمارے عملوں کی وجہ سے یہ نہیں ہوا. ہم تو فطری عمل بھی کرنے والے نہیں تھے. اللہ کا بندہ خود آ گیا. تو اللہ کا بندہ جب مل جائے نا تو کام اس کا بنا ہے، اور جسے اللہ کا بندہ نہیں ملا
ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے، اللہ کا بندہ نہیں ملتا، اللہ کا بندہ خود مل رہا ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو اللہ کے بندے کو چاہتا ہے اور اللہ کے بندے سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔